بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ علماء کرام، صدر اجلاس، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے تقریباً جو ٹائم ہے آدھے گھنٹے یا کچھ کم و بیش، اسی میں اس آیت کی وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات ہمیں کیا پیغام دیا ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جیسے کہ ابھی ہمارے عزیز شیخ ابو رضوان محمدی کی تقریر سنی، اس سے پہلے اور بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ آج سب سے زیادہ اگر بے قرار، بے چین دنیا میں کوئی نظر آتا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، نیوز دیکھتا اور پڑھتا اور سنتا ہے، تو سب سے زیادہ بے قراری آج مسلمان بے قراری کی زندگی گزار رہا ہے۔ دل کا سکون، راحت، اطمینان قلب، یہ ساری چیزیں آج ہر ذی شعور مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ آج اسی چیز پر ہم کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمیں قلبی سکون، راحت نفس، اطمینان ہمیں نصیب کیسے ہوگا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اس دین کے لیے یعنی دین اسلام، اس دین اسلام کے لیے مجھے جتنا ایذا اور تکلیف دی گئی، ہم سے پہلے ہم سے پہلے آج تک کسی کو یہ ایذا نہیں دی گئی۔
پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ہمارے اوپر ایسا دور بھی گزرا ہوا ہے کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے پاس کھانے کے کوئی ذریعہ نہیں تھا، بھوکے پیاسے۔ یہ ہمارا بلال ہمارے سامنے کہیں کچھ ستو یا کچھ کھانے کی چیزیں بس اسی بغل میں دبایا رکھتا تھا، اور مکے کے پہاڑیوں میں ننگے پیر ہم گھومتے رہتے تھے۔ مکے والوں نے یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لقد اوذیت فی اللہ، اس دین اسلام کے خاطر مجھے جو ایذا دی گئی ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اور اگر اس حدیث پر آپ غور کر لیں جس کو مورخین مفسرین اہل سیر نے نقل کیا، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مکے میں دو بازار لگتے تھے، ایک سوق عکاظ اور ایک سوق ذی المجنہ۔ یہ بڑا ہی آج کی سمجھ فیسٹیول لگا کرتا تھا، یہ پورے عرب کے لوگ اکٹھا ہوتے سامان خریدنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر نہ آپ کو جسمانی سکون تھا، راحت تھی، نہ قلبی سکون تھا، آپ نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، پتھر آپ پر مارے جاتے تھے، راستے میں کانٹے آپ کے بچھائے جائیں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ آپ تنگ آ کر کے حج کے موسم میں منا مزدلفہ عرفات جاتے، اور جب مارکیٹ لگتی تھی یہ سوق عکاظ و سوق ذی المجنہ، ان مارکیٹوں میں آپ جایا کرتے تھے اور بس ایک ہی گزارش کرتے، الا اے عرب کے آئے ہوئے لوگوں، الا من یحملنی، کیا تم میں سے کوئی ہمت والا ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے چلے اپنے یہاں اور ہمیں ٹھکانہ رہنے کے دے؟ اللہ الا من یحملنی، ہے کوئی مرد اس میدان کے اندر؟ لاکھوں عرب کے لوگ میدان عرفات، میدان منا مزدلفہ میں رہا کرتے تھے، اور چاروں رب ساری رات نبی علیہ السلام گھوم گھوم کر کے ایک ہی اپیل کرتے، عرب کے آئے ہوئے لوگوں، ہے تم میں سے کوئی عقل مند ہمت والا جو ہمیں اپنے ہاں لے کے چلے؟ پھر یہی چیز آپ بازار میں جاتے تھے، جو سالانہ دو بازار لگتے، عرب کے تاجروں، ہے تمہارے درمیان کوئی ایسا جو ہمیں اپنے یہاں لے کے چلے؟ کئی ابلغ کلام ربی فإن قومی قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، کیوں؟ اللہ نے مجھے اپنا پیغام لے کے بھیجا ہے، اور اپنی قوم کو ہم پہچانا چاہتا ہوں، لیکن میری پوری قوم مل کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے روک دیا ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے یہاں ہمیں لے چلے تاکہ وہاں چل کر ہم سکون سے رہیں اور وہاں کے قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوگی۔ یہ آپ ایک دو سال نہیں دوستو، تقریباً 13 سال آپ نے ایذا برداشت کی۔ سوچئے ہمارے پاس تو ایسی کبھی مصیبت ابھی نہیں ہے، 13 سال لگا۔ سوچو اس دین کے لیے ہم نے آج تک کیا مصیبت برداشت کی، ذرا سوچو تو ہمارے اوپر کون سی بلائیں آئی، اتنی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ سوچنے کی جیسے کم سے کم 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مارے مارے پھرتے رہے۔ پھر وہ ہوا کیا؟ صحابی کہتے ہیں کفر کی حالت میں تھا، میں مکے کے سالانہ بازار میں ہر سال اپنا سامان لے کے جاتا تھا، بیچتا تھا، سامان بیچ کر کے خریدتا اور پھر اپنے وطن لا کر کے اس کا بزنس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا مکے میں، زندگی میں ہم نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں گیا، ایک خوبصورت نوجوان چہرے سے نور برس رہا ہے،
کسی دکان پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، میں بہت دور ہوں، نہ اس کی آواز سنتا ہوں نہ سمجھتا ہوں کیا، لیکن کچھ کہہ رہا ہے۔ دکان والا اس کی بات سنتا ہے، اچانک نگاہ پڑتی ہے، ایک معمر انسان، گورا چٹا صاف ستھرا، بدبخت دوڑا ہوا آتا ہے، اینٹ لیتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر اس نوجوان کے سر پر جتنی طاقت ہوتی زور سے کھینچ کے مارتا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، اور وہ بندہ پلٹ کر کے جواب نہیں دیتا، خون بہنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، دباتا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی سوئی نہیں گھسائی گئی ہے، پتھر مارا گیا ہے، لہو لہان زخم دبانے کے بعد وہ شخص اس دکان کو چھوڑ کسی دوسری دکان پر جاتا، اس دوسری دکان والے سے کہتا، کچھ بات کرتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب دوسری دکان پر پہنچ کے بات کرتا ہے تو وہ بوڑھا انسان پھر پتھر لے کے آگے دوسرا پتھر بتا، لا تسمعوا کلامی، خبردار اس کی بات کو نہیں سنتا۔ اور وہ مظلوم انسان دوسرے زخم پر ہاتھ رکھتا ہے، لہو لہان آگے بڑھ جاتا، جہاں کھڑا ہو کے کچھ کہنا چاہتا ہے آ کے پتھر مارتا ہے۔ میں نہیں برداشت کر سکا، میں دکانداروں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون سا انسان ہے، کیا کہہ رہا ہے، مار کھاتا ہے لیکن زبان نہیں بند کرتا، اور مارنے والے کے جواب نہیں دیتا، زخم پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دکان والے نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور یہ بازو میں رہنے والا سگا چچا ابو لہب ہے۔ کہا یہ کیوں مار رہا ہے؟ کہا یہ نوجوان کہتا ہے اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے، ہمیں اپنا پیغام لے کے بھیجا ہے، میرا پیغام قبول کرو، نجات پا جاؤ گے۔ اور یہ چچا پتھر مارتا ہے تاکہ ہٹے، اور یہ دکانداروں سے لا تصدقوه فإنه کذاب، خبردار اس کی بات نہیں ماننا، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، یہ جھوٹا انسان ہے۔ کہتے ہیں میں نے کفر کی حالت میں میں نے بازار میں یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو ترقی دیا، اسلام آگے بڑھا، ہمارے قوم اور قبیلے میں آیا، مسلمان ہو کر کے پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے میں نے گیا۔ دوستو اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ، دین کی راہ میں اللہ کے لیے ہمیں جتنا ستایا گیا ہم سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس لیے دوسری حدیث میں ہے میرے امت کے لوگوں، اگر تمہیں دنیا میں کبھی تکلیف دی جائے، اب مصیبت آئے، اپنی مصیبت کو میں مبتلا ہونا تو میری مصیبت کو یاد کر لوگے تو تمہاری ساری مصیبتیں ہوا ہو جائیں گی۔ دوستو یہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حالات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہی یاد رکھو، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ظالم لوگ، یہ کفار مکہ آپ کے خلاف کیا کیا بل پاس کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مَا يَقُولُونَ، یہ کیا کہتے ہیں، کیا بل پاس کرتے ہیں، کیا دھمکیاں دیتے ہیں، اور کیا آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ کے خلاف اپنے پاور کو استعمال کر کے کیا کیا بل آپ کے لیے پاس کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، رب کو غافل نہیں سمجھنا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ کتنا دکھی ہوتا ہے، آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے،
آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا رنج علم اور کتنی ٹینشن، کتنا پریشانی ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اس کے باوجود اللہ نے نہیں کہا کہ ہم فرشتوں کو بھیج کر کے ایک ہی دن میں ختم کر دیں گے۔ آج مسلمان کہتا ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ 1.5 گھنٹے کی حرم میں دعا ہو، آمین کروڑوں کہنے والے ہوں، پوری دنیا میں دعا ہو، لیکن اللہ کیوں نہیں ہماری مدد کر رہا ہے؟ تھوڑی سے چکر میں ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نبی کیا پر پریشان نہ ہو، آپ کی پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں، جن باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ 3 کام کریں، یہی دوستو ہمیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے، کریں گے؟ نہیں کریں گے، روڈ پر پتھر ماریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک آنے والے ہر خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، دوستی میں، دشمنی میں اگر کوئی امن و امان و سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی کے سیرت اور اسوے کو اپنا لو، 3 عمل کرو۔ نمبر 1، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ نمبر 2، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ نمبر 3، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ تینوں چیزیں ہیں اور بڑی آسانی سے کرنا چاہے تو کر لیں، لیکن شیطان ہم کو کرنے نہیں دیتا، شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہ تینوں چیزیں۔ نمبر 1، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ ابھی فی الحال آپ اپنے رب کی حمد و ثنا خوب کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر دل سن کر کے کفار مکہ کا بل پاس ہوتا ہے روزانہ، نئے بل، نئی قرارداد پاس، نئے قانون آ رہے ہیں۔ اور سورت بنی اسرائیل کی یاد کو دیکھو تو نکالنے کا، ملک بدر کرنے کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ کو ملک بدر کر دیں گے آپ اگر ہمارے دین کو، ہمارے دھرم کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے قانون اور ہمارے بل کو پاس نہیں کرے، قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مدینے سے، مکے سے نکال بھگائیں گے۔ آپ کو ہمارے ملک مکے میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ۔ اے نبی، اس موقع پر اگر ہم آپ کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو ممکن ہے کہ آپ بھی پریشان ہو کے ان کو کچھ لو اور کچھ دو کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، جیسے مکے والوں نے یعنی پیشکش کی تھی۔ اللہ فرماتے نہیں، ہم نے آپ کو توحید پر، عقیدے پر، مذہب اسلام پر مضبوط رکھا۔ بہرحال پہلی چیز ہے دوستو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ آپ پھر وہی یاد رکھیے گا، پریشانی اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا صبر کریں، ٹینشن لینے کے بجائے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اور ہمارا جو شیلا نوجوان کیا کہتا ہے، ارے روزے نماز سے کب تک، آج تک کیا اللہ نے مدد کیا، اب یہ اس پر عمل کرنے، آج کچھ اور کرنے کا وقت آیا ہوا ہے۔ کچھ اور کرتے کرتے آج تک کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی کوئی مسئلہ حل نہیں، بلکہ ہر آنے والا دن مشکل ہی ہوا۔ کیوں؟ ہم نے نبی کی سیرت، نبی کا کردار، کتاب و سنت کی تعلیمات کے علاوہ ہم نے اپنے مسائل کو کسی اور راستے سے حل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ دوستو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ٹائم نہیں وضاحت کی، بس اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سن لی، اللہ تعالیٰ نے دینی دنیاوی، سیاسی معاشی
سارے مسائل میں کامیابی کا ایک راستہ رکھا ہے، کیا؟ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ کیا خیال ہے اس دنیا کا فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یہ وہ فرعون جس نے سب سے پہلے وجعل اہلہا شیعا، طبقاتی نظام، یہ اصلی باشندہ ہے، یہ باہر کا آیا ہوا ہے، اور باہر کا آیا تھا 1000 پہلے سے آئے ہوئے تھے، لیکن فرعون کو اب سمجھ میں آئے باہر کے آئے ہوئے ان کے لیے NRC ہونا چاہیے۔ فرعون نے یہ سوچا تھا، وجعل اہلہا شیعا، طبقاتی نظام، اصلی اور نقلی، اصل باشندے کون ہیں اور غیر باہر کے آئے ہوئے کون لوگ ہیں، یہ سب سے پہلے بل پاس کیا اور کہا ملک سے اس قوم مسلمان کو بے دخل کریں گے، اس کو قتل کریں گے، لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو باقی رکھیں گے اور ان مسلمانوں کو مار بھگائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کا پلان تھا، کس کا؟ فرعون کا۔ اور میرا پلان کیا تھا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو پیشوائی دیں گے اور ہم ان کو وارث بنائیں گے اس ملک مصر کا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جب موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام کو اس کے دربار میں توحید کا پیغام لے کر کے بھیجا تو صرف موسیٰ کے پاس ایک سوٹا تھا، سوٹا جانتے ہیں نا، یہ رکھا ہوا ہے جو جمعے کے دن ڈنڈا، وہ بھی لاٹھی نہیں تھی، نہ پستول، نہ ریوالور، نہ میزائل، نہ برچھا اور کچھ نہیں، بکری چرانے والا ایک ڈنڈا تھا، اور بکری چرانے والا بڑا ڈنڈا ہے، کیوں؟ غصے میں مار دے گا تو بکری مر جائے گی، اس لیے ڈنڈا ذرا ہلکا پھلکا رکھتا ہے۔ ایک طرف موسیٰ کے پاس ایک ڈنڈا ہے بکری چرانے والا، فرعون کے پاس فوج ہے، بحری فوج ہے، بری فوج ہے، اس وقت کے سارے ٹیکنالوجی اس کے مطابق اس کے پاس اسلحہ ہے، دربار اس کا ہے، باڈی گارڈ اس کے ہیں، ملک اس کا ہے، آفس اس کا ہے، فوج اس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ڈنڈا لے گئے، اللہ نے فرمایا جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہیں ظالم قتل نہ کر دے ہم کو، کہیں ایسا نہ ہو واپس آنے کی نہ ہو، کیوں؟ وَلَهُمْ ذَنْبٌ عَلَيَّ، میرے ایک تھپڑ سے ان کا ایک آدمی مر گیا ہے اور اس نے بل پاس کر دیا کہ موسیٰ کو پکڑو قتل کر ڈالو، کیوں ہمارے آدمی کو قتل کر ڈالا، ایک مسلمان موسیٰ ہمارے آدمی کو قتل کر ڈالا، یعنی موسیٰ کے جان کی قدر نہیں تھی، اپنے رعایا کے خون کی قدر تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا میرے بھائیو؟ اللہ اکبر، بڑا عجیب سا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، موسیٰ ہارون جاؤ، تم جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، فرعون کے دربار میں میرا ذکر دونوں بھائی خوب کثرت سے کرنا۔ اللہ نے کہا سوٹا گھما کے مار دینا کم وقت کو، ہاں وہ تو ویسے بیٹھا ہے کرسی پر، باڈی گارڈ ہے، مارنا کیا خیال ہے؟ نہیں، مارنے سے کام اور خراب ہوتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاؤ دونوں بھائی مل کے خوب کثرت سے ہمارا ذکر کرنا، پھر فرعون کی طاقت کی پرواہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ دونوں بھائی مل کے مجھے یاد کرتے رہو گے تو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے تو ہماری پوری قوت، ہماری پوری نصرت اور مدد تم خالی ہاتھ دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو جب تمہاری مٹ بھیڑ دشمنوں سے ہو جائے، ان کے اسلحے، ان کی قوت، ان کی طاقت کی پرواہ نہ کرنا، فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب ملا مٹ بھیڑ ہو دشمنوں سے تو خبردار میں کثرت سے مجھ کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں میدان جنگ ہو،
تلواریں چل رہی ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ صرف ذکر کا حکم نہیں دیتے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب کثرت سے میرا ذکر کرتے رہنا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ میرے ذکر کی برکت سے تمہیں اللہ کامیاب کر دے، میدان تمہارے ہاتھوں میں آ جائے. آج ہم کتنا یاد کر، دشمن تو جانے دے، بستر پر لیٹنے کے بعد بھی فلم ہی یا نیوز موبائل ہی میں ہم مشغول رہتے، سونے کی دعا بھی نہیں پڑھتا مسلمان. اللہ تعالیٰ کو اتنا بھولا ہوا ہے، موبائل لے کے جاتا ہے حمام کے اندر، کدا ہے وہاں بھی رکھے رہتا ہے. میں نے کہا السلام علیکم، ٹیلی فون کیا، گھنٹے اٹھائے، السلام علیکم، گڈ مارننگ. میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا گڈ مارننگ. پھر میں نے تیسری مرتبہ السلام علیکم گڈ مارننگ، 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں مرتبہ گڈ مارننگ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں اصل میں قضائے حاجت میں تھا، سلام دینا ناجائز ہے، تو میں انگلش میں سلام کا جواب دیتا. ہمارا تو یہ ہے اللہم بسمک اموت واحیا، سونے کا وقت دعا یاد نہیں. حمام میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا، کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دشمنوں کے میدان جنگ میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی. اور یہ بھی یاد رکھنا، کامیابی کا ذکر الہی کی سب سے بڑی شکل اللہ نے نماز رکھی ہے. اقیم الصلاۃ، بولو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا میرے میں پڑھنا میری یاد کے لیے، میرا ذکر کرو. پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دیکھ لو کہ پوری نماز ذکر الہی پر مشتمل ہے. اسی طرح سے جمعے کے خطبے کو اللہ نے فرمایا بہت بڑا ذکر ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. آج خطبہ شروع ہوگا تو صرف بوڑھے چند ہوں گے آگے. اب اذان کے بعد ہوش آتا ہے کہ آج جمعے کے دن ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کر رہے ہیں. یہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں. رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، پھر اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں کھلی ہوگی. جو قوم اللہ کے ذکر سے اتنا غافل ہو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، ذکر اذکار کو چھوڑ دے، دعائیں کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو، تو یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بھی ہمارے یاد سے غفلت کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ فرماتے ہیں قبر اور حشر سے پہلے دنیا ہی کی زندگی ہم اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، بڑی مشکل کی زندگی ہو جائے گی. آج مسلمان ذرا سوچے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دوستو، ہم ذکر اللہ اکبر، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. آپ ذرا بتائیے، جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز جمعہ پڑھ کر کے پھیل جاؤ اور فضل اللہ تلاشو. یہاں روزے نماز کا تذکرہ نہیں ہے، بھائی اتفاق علماء. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. کیا ہے؟ ہم تو کرکٹ میچ دیکھنے جائیں گے. کتنا مقدس دن تھا. اللہ فرماتے اگر اپنے بزنس، اپنے تجارت، اپنے کاروبار، اپنی آمدنی میں برکت تم چاہتے ہو تو جمعے کے بعد جب جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے بزنس کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، کامیاب ہو جاؤ. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر. بہرحال پہلی چیز. دوسری چیز دوستو، اللہ نے فرمایا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ،
یہ ذکر الہی میں توبہ ہے، استغفار ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، ساری چیزیں ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیے، جملہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آج جو کہتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ ایک حدیث اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر ایک، الذاکرون اللہ کثیرا، خوب زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے پتا چلا فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں، اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کرنے والا ہمیشہ، وہ آج اپنی مصیبت میں آپ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں۔ جس کی دعا کی قبولیت کے شہادت فرشتے کر رہے ہوں، دنیا میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بال بیکار نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھولا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، اس قوم نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نتیجہ ہے وہ ہم بھلا دیتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان کثرت سے دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو دوستو ذرا ذکر کرو۔ نمبر دو میرے بھائیوں، دوسری چیز وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تین چیزیں ہیں نا کرنے کی۔ نمبر ایک ذکر، اور دوسری وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کثرت سے سجدہ کرنے والے بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ سجدہ یعنی نماز پڑھنے والے۔ اور آج نماز مسجد آباد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 5% مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ جب 5% نماز پڑھے گا 95% مسلمان بے نمازی ہو جائے گا۔ تو ذرا بتائیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد کیا صبر سے بڑا ذریعہ تو اللہ نے نماز رکھا ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھتا تو روڈ پر آنے سے اللہ کبھی مدد نہیں کرے گا، مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ استعینوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس مسلمان آئے اور کہا موسیٰ فرعون نے تو انتہا کر دیا ہے، دو طرف تنگ کر رکھا ہے، اب دو مسجدیں بھی محفوظ نہیں، نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا۔ سورہ اعراف اور سورہ یونس کی آیت، اللہ تعالیٰ اپنے یا موسیٰ اب تو فرعون نے سب کچھ ہمارا چھین لیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مصیبت کو دور کر دے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کیا، اللہ اب میرے مسلمان امتی بہت پریشان ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے موسیٰ آپ کی قوم اب تنگ آ گئی ہے فرعون سے اور چاہتی ہے کہ میں فرعون کو ہلاک کروں اور تم مسلمانوں کی مدد کروں۔ ٹھیک ہے مدد کروں گا، پہلے جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجد بنائیں اور باقاعدہ باجماعت نماز ادا شروع کریں۔ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، فرعون سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمان موسیٰ کو حکم دے پہلے مسجدیں تعمیر کریں اور نماز پڑھنا شروع کریں۔ اور مسجدیں ہم تعمیر کر لی، مسجد تو بنا لی پر بھل میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکا۔ جب ہماری حالت یہ ہے، وہاں فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام مدد کی دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مسجد تعمیر کرو، باجماعت نماز کا نظام قائم کرو۔ اور ہم مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آؤ نماز پڑھ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ اب تمہارے بھائی کی دعا قبول کر لیا، بس انتظار کرو ذرا سا کہ اب فرعون کا ہم حشر کیا کرتے ہیں۔
اور جو حشر اللہ نے کیا فرعون کا آپ لوگوں کو معلوم ہے. ادھر ہم کہنا نہیں چاہتے موسیٰ کے فرعون سے نجات ملنی ہے تو نماز کی پابندی کا حکم دیا جائے, اور آج کے فرائض سے نجات چاہتا ہے تو مسلمان صرف شور مچا کر کے نجات لینا چاہتا ہے, اذان سن کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, نمازی بن جاؤ. تو تیسری چیز دوستو ٹائم ختم ہے. تیسری چیز یعنی تیسرا عمل. پہلا عمل یاد ہے کہ بھول گئے؟ موبائل میں گیم کھیلنا, گیم کھیلنا, نیوز دیکھنا, اور پھر ایسے تک کر کے دوہر باہر پھینکنا. ارے اللہ کے بندو کیا ملا آج تک؟ ماں سے جدا, باپ سے جدا, بیوی ناراض, بچے بے تربیت یافتہ. کیوں؟ ایک موبائل نے اتنا اپنے اندر بزی کر لیا کہ ساری دنیا انسان بھول گیا. کثرت سے ذکر. نمبر 2 وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. نمبر 3 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی آج تک جیسے عبادت کر رہے ہیں مرتے دم تک ایسے ہی آپ عبادت الہی پر جمے رہیں. صرف رمضان میں عبادت کر کے 11 مہینے کی چھٹی نہیں کر لینا. ایسا نہ ہو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. کیوں؟ یہودی صرف سنیچر کو عبادت موسیٰ کا پیروی اللہ کی عبادت کرتا ہے. ہفتے بھر اپنے پیٹ کی بے پوجا, جھوٹ فریب سب کچھ, اور سنیچر کو ٹوپی لگایا کہاں گیا؟ نماز اپنی اللہ کی عبادت کے لیے. عیسائی جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو اللہ کو یاد کرتا ہے, اور مسلمان اس سے آگے بڑھا, اس نے فرائیڈے کو منتخب کر لیا. اگلے جمعے کو اب آئیں گے وہ نظر, اس سے پہلے مسجد کے بعد اسے گزر جائیں گے. ذرا سوچو لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم بھی وہی کچھ کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. ہم نے جب سب کچھ وہی کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. انہوں نے جو ہے جب حرکتیں کی, وعدے کو توڑا, تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کا دروازہ اور عذاب کا دروازہ کھول دیا. اور آج تک یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی انہی کا طریقہ اپناؤ گے, ہم نے بھی انہی کا طریقہ اپنایا. تو آج ڈنڈے ہی پڑتے ہیں اور بڑھتا ہی جا رہا ہے معاملہ, کوئی چیز کم ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہم نے اصل میں دین کو چھوڑا, نماز کو چھوڑا. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور تیسری چیز استقامت. کیا چیز ہے دوستو؟ استقامت. خوب دین پر ڈٹے رہیں, کتاب و سنت پر ڈٹے رہیں, اللہ کے عبادت و اطاعت پر ڈٹے رہیں. انشاءاللہ جب یہ 3 چیزیں ہم نے کر لیا تو اللہ نے فرمایا نبی ابھی یہ 3 چیزیں کریں, بلکہ ان سارے مکے کی فرعون کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں. آپ کوئی ٹینشن نہ لیں, پہلے یہ کرنے کی چیز کریں, باقی ہم خود ان سے نپٹ لیں گے. نتیجہ یہ نکلا نہ ابو لہب رہا, نہ ابو جہل رہا, نہ مکے کی بت پرستی رہی, نہ کفار و مشرک رہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آج نام نشان جو نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے, ابو بکر عمر کو ختم کرنا چاہتے تھے, آج وہ سارے مٹ گئے, نیست و نابود, ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں. لیکن ابو بکر عمر کے جانشین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, ان کی نسل یہ ایمان والوں کی آج تک باقی ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک دنیا میں قائم رہے گی. نہ ان کو کبھی کوئی مٹا سکا ہے, نہ کبھی مٹا سکے گا. بشرطے کی بھائیو مسلمان بن جائیں, ہمارے اندر ایمان آئے, اقامت شرع کریں, ذکر الہی کریں, توبہ استغفار کریں, اور اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے پیکر بن جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں, ساری دنیا ہمارے لیے ہے, بس ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.